امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے پر خوش، اسرائیل سے ناخوش، ایران سے معاہدے کو منصفانہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان کے حوالے سے ذمہ داری دکھانے کا مشورہ دے دیا، کہا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل نہ ہوتا۔ نیتن یاہو کو بتا دیا تھا کہ بیروت پر حملہ پسند نہیں آیا، آپ ہر بار کسی شخص کو ڈھونڈنے کے لیے پوری رہائشی عمارت نہیں گرا سکتے، عمارت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور سب کا تعلق حزب اللہ سے نہیں ہوتا۔ فرانس میں قطر کے امیر سے ملاقات کے دوران کہا، ایران کے ساتھ معاہدہ کامیاب ہونا چاہیے۔ ایران سے اپنے معاہدے کا موازنہ اوباما معاہدے سے کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ نیا معاہدہ ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کے خلاف دیوار ہے، جبکہ اوباما کا ایران معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے خطرناک تھا، جو ایران کے لیے نیوکلیئر ہتھیار کے حصول کا سبب بن سکتا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملاقات میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی صورتحال ایک رکاوٹ تھی، اب ابراہیمی معاہدے میں پیش رفت کی راہ ہموار ہو گئی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات ایک دو روز میں خود میڈیا کو پڑھ کر سنائیں گے۔ معاہدے کے تحت آبنۂ ہرمز جمعے سے مکمل طور پر کھل جائے گی، آبنۂ ہرمز میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد نے ایران جنگ میں امریکی حمایت پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل کو لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرنا ہوگا، جنوبی لبنان کے شہریوں کی اپنے گھروں کو واپسی ہونی چاہیے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف کی لبنانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا مفاہمتی یادداشت میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر زور۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کے پہلے مرحلے میں آبنۂ ہرمز کی صورتحال، امریکی بحری ناکہ بندی اور حملوں سے متاثرہ ایرانی بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر بات ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ایران کے جوہری پروگرام کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ لبنان پر کوئی بھی اسرائیلی حملہ یا قبضہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کے خلاف یک طرفہ فیصلے مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کو لبنان کے خلاف جنگ کے خاتمے کا وعدہ اور مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ کسی بھی خلاف ورزی کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا مقام تبدیل۔ سوئس وزیر خارجہ کے مطابق مفاہمتی یادداشت پر دستخط ورجن اسٹاک میں 19 جون کو ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق تاریخی امن معاہدے کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں ہوگی۔ تقریب کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ تقریب میں ایران کی جانب سے پارلیمانی اسپیکر اور مذاکرات کار باقر قالباف شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ بھی تقریب میں شرکت کا اشارہ دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تقریب میں جائیں۔ ویسے نائب صدر جیری ونس دستخط کی تقریب کے لیے جائیں گے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی قیادت میں ثالثی کا حصہ بن کر مذاکراتی عمل میں شامل رہے۔ امریکہ ایران ڈیل پر دستخط کی تقریب میں قطر کی نمائندگی موجود ہوگی۔ پاکستانی ثالث فریقین اور علاقائی ممالک تقریب میں شریک ہوں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان تشکر کی گونج۔ ایوان بالا میں امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی ثالثی کی تعریف۔ لارڈ احمد نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ایوان میں موجود وزیر سمیت تمام اراکین پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کریں گے۔ بیرنس چیپمین نے کہا کہ پاکستان کا شکریہ کہ اس نے امریکہ اور ایران کو اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لارڈ باربر نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرے اور ان کے دیرپا امن کے قیام کے عزم اور کوششوں کو سراہا۔ بیرنس چیپمن آف ڈارلنگٹن نے کہا کہ شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ تعریف اور تحسین کے مستحق ہیں۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ کا ایشو پیچیدہ ہے، پاکستان کا کردار ثالث کا ہے۔ یہ جنگ نہ رکتی تو نتائج سنگین ہوتے۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کے ثالثی کردار کے مقاصد محدود نہیں، ان مقاصد میں خطے میں استحکام اور امت مسلمہ کے درمیان امن کا فروغ ہے۔
صحافیوں کو بریفنگ میں اعلیٰ سیکورٹی حکام نے کہا کہ تمام اہم فریقین کی مشاورت اور تعاون سے پاکستان بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بڑے جنگی خطرے کو روکا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جسے فیلڈ مارشل نے بغیر لڑے اخلاص، صلاحیت اور حکمت سے جیتا۔ بطور ذمہ دار ثالث پاکستان کسی بھی قسم کی قیاس آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امن کے لیے مسلم ممالک بالخصوص سعودی عرب کا کردار قابل تحسین ہے۔ سعودی عرب نے دانشمندانہ قیادت، تحمل اور اسٹریٹجک صبر کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اپنے شراکت داروں کے ساتھ مکمل خلوص کے ساتھ امن کے فروغ کے لیے کام جاری رکھے گا۔ گلگت بلتستان انتخابات میں کامیاب 4 آزاد امیدوار۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل آزاد اراکین نے وفاقی وزیر علیم خان سے ملاقات کے موقع پر شمولیت کا اعلان کیا۔ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں انور علی، اسد شفیق، محمد دلپذیر اور امان علی شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی 10، نون لیگ کی 5، آئی پی پی 4، آزاد امیدوار 2 اور ایم ڈبلیو ایم کی 1 نشست حاصل ہے۔ 2 حلقوں جی بی اے 16 دیامر اور جی بی اے 13 کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ گلگت بلتستان میں حکومت بنا لیں گے۔ بنا پائیں گے؟ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، حکومت ہمارا ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% اضافے کی تجویز۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 27 ارب روپے اور ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ وزیر خزانہ پنجاب شجاع الرحمان نے بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں صوبائی آمدن کا ہدف 1209 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ صوبے کے ترقیاتی امور کے لیے 752 ارب روپے اور تعلیمی شعبے کے لیے 750 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزیر خزانہ پنجاب شجاع الرحمان نے کہا کہ شعبہ صحت کے لیے مجموعی بجٹ کا 10% رکھا گیا ہے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی اور جدید تعلیم کا فروغ یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے پنجاب کابینہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بجٹ سے متعلق تحفظات پر حکومت سے بات چیت جاری ہے۔ اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے، مزید بات چیت بھی ہوگی۔ نائب وزیر اعظم کی سربراہی میں 2 رکنی حکومتی وفد نے بلاول بھٹو زرداری سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو بجٹ کے اعداد و شمار سے متعلق بریفنگ دی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور پی 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 خیبر پختونخوا کے صدر محمد علی شاہ باچا نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ بلاول کا خیبر پختونخوا میں گندم کی قلت کے بحران پر اظہار تشویش، گورنر کو کردار ادا کرنے کی ہدایت، کہا کہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر لڑیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش خوشائند ہے، وزیر اعظم کو خود چل کر آنا چاہیے۔ آپ وزیر اعظم ہیں، بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کیوں نہیں کرا سکتے؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہر مرتبہ کہا جاتا ہے کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ کے پی میں بجٹ پاس کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت صرف 3 ماہ کا بجٹ پیپر پاس کرے گی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک حتمی بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ معاہدے کی طرح پاکستان میں بھی 1 ماہ معاہدہ امن کا کرنا چاہیے۔ ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام آئے گا اور دفاع بھی مضبوط ہوگا۔ اعلیٰ سیکورٹی حکام نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کی تردید کر دی۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ جو لوگ روپوش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے قانون اپنا راستہ لے گا۔ فیلڈ مارشل سچی بات کرتے ہیں، اسی لیے مذاکرات کے لیے امریکہ اور ایران نے ان پر بھرپور اعتماد کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا کہ فیلڈ مارشل واحد شخص تھے جن پر ہر فریق اعتماد کر رہا تھا، اس لیے پاکستان نے امن کے لیے کوششیں کیں۔ قیام امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء سے محرم میں یکجہتی کا پیغام دینے کی اپیل، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا، فرقہ واریت سے اجتناب کرنے میں ہی عافیت ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار لائق تحسین ہے، اسے ضلعی سطح پر فعال ہونا چاہیے۔
بھارت مقبوضہ کشمیر کا فوج کے ذریعے بھی کچھ نہ کر سکا، اسی لیے آزاد کشمیر میں آگ لگائی ہے۔ پتہ تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کدھر سے آ رہے ہیں، اصل کہانی کیا ہے، یہ سامنے آنے میں وقت لگا۔ سیکیورٹی حکام کی بریفنگ بتایا کہ آزاد کشمیر میں بیٹھ کر ریاست مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ریاست ہمیشہ پہلے ماں بن کر ڈیل کرتی ہے، بعد میں باپ بنتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی دکانیں کھولیں، نہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ جو دکانیں کھولے گا وہ انہیں آگ لگا دیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آئینی اور قانونی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کالعدم BLA کے بڑے اسپانسر بڑے سردار بھی ہیں جو بلوچستان میں سرمایہ کاری آنے نہیں دینا چاہتے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت کی ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر نے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا کہ آزاد کشمیر کے آئین میں انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، الیکشن ملتوی کرنے کے مطالبے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات اگلے ماہ کی 27 تاریخ کو شیڈیول ہیں، بر وقت ہوں گے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے چیئرمین رانا قاسم نون کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ کشمیر کاس کے خلاف ہے۔ حکومت نے کشمیریوں کے 90% مطالبات سے اتفاق کیا۔ آئینی معاملات سڑکوں پر حل نہیں ہوتے۔ شرپسند عناصر آزاد کشمیر میں خرابی چاہتے ہیں۔ جو روش اختیار کی گئی ہے یہ کشمیریوں کے لیے اچھی نہیں۔ قومی اسمبلی میں رانا قاسم نون نے کہا کہ کشمیر کو پاکستان کے سفارتی محاذ پر بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کشمیر تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا کے سامنے ہیں، عالمی برادری نوٹس لے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے شب قدر میں کارروائی، فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک۔ CTD کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ کوہاٹ میں بھی CTD کا آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک۔ فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ اسلام آباد کے تھانہ شمس کالونی میں ملزم پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملزم کو تفتیشی افسر کے کمرے میں لوہے کی راڈ سے باندھا گیا۔ تفتیشی افسر ملزم کی اور اپنی ویڈیو بناتا رہا۔ DIG اسلام آباد کا تھانہ شمس کالونی کی ویڈیو پر نوٹس، SSP آپریشنز کو حقائق واضح کرنے کا حکم۔ لاہور کے علاقے سندر میں 5 سال کا بچہ گھر کے باہر کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ لوگوں نے اپنی مدد کے تحت بچے کو 300 فٹ دور گٹر سے نکالا۔ بچہ اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ بچے کے والد عامر جمیل کی درخواست پر مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز نے سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی کیا۔ کراچی میں لیاری ایکسپریس وے کے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ میں 16 ارب روپے کی مالی اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ گرین بیلٹس، سروس روڈز اور اوپن سپیسز پر تجاوزات کر کے پلاٹس بنائے گئے۔ ہزاروں کمرشل پلاٹس منظور شدہ منصوبہ بندی سے ہٹ کر تخلیق کیے گئے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے پاکستانی وکلاء ایمان زینب مزاری اور ہادی علی چھٹا بین الاقوامی ایوارڈ لودویک ٹراریو کے حقدار ٹھہرا دیے گئے۔ لودویک ٹراریو بین الاقوامی انسانی حقوق کا سب سے معتبر اعزاز ہے۔ بین الاقوامی ایوارڈ کمیٹی کے مطابق ایمان مزاری اور ہادی علی چھٹا کو یہ اعزاز انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی اور شہری آزادیوں کے فروغ کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیا جا رہا ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چھٹا اس وقت جیل میں 17 سال قید کی سزا کا سامنا کر رہے ہیں۔ FBI نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں ہونے والے UFC فریڈم 250 ایونٹ پر حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ 5 افراد گرفتار کیے گئے، 23 مشتبہ افراد کے نیٹ ورک کا سراغ لگایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق حملہ آور دھماکہ خیز مواد سے بھرے ڈرونز کے ذریعے بھگدڑ مچانا چاہتے تھے، جس کے بعد سنائپر حملے اور پھر وائٹ ہاؤس کے گیٹ کی جانب پیش قدمی کا منصوبہ تھا۔ حزب اللہ میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ انہیں ایران کی یقین دہانی موصول ہوئی ہے۔ اسرائیل کے لبنان سے دستبردار ہونے تک ایران امریکہ جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لبنان سے اسرائیل کا انخلاء امریکہ ایران مذاکرات کی شرط نہیں، نتیجہ ہوگی۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے میں لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کیا جائے گا۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے
ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف کے نام خط میں لکھا کہ ایران نے ہمیں اپنی سرزمین آزاد کرانے، زخموں پر مرہم رکھنے کی طاقت دی۔ ایران نے لبنانی عوام اور مزاحمت کو سب کچھ دیا، جواب میں کچھ نہیں مانگا۔ اسرائیل کو لبنان سمیت تمام محاذوں پر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ ایران نے بیروت میں اسرائیلی جارحیت کے جواب میں مزاحمت جاری رکھی۔ واضح اور کھل کر کہتا ہوں کہ ایران فخر اور عزت کی علامت ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی کا کہنا ہے کہ جنگ نے امریکہ کو بے اعتبار اور اسرائیل کے زوال کو مزید تیز کر دیا ہے۔ آبنائے باب المندب مزاحمتی قوتوں کے لیے وننگ کارڈ ثابت ہوئی۔ بعض جدید امریکی جنگی جہاز بھی بحیرہ احمر عبور کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم نے دشمن اور ثالثوں سے مکمل اختیار کے ساتھ بات کی۔ لبنان کے معاملے میں میدان اور سفارتکاری دونوں نے مزاحمت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ سعودی کابینہ کا اجلاس، امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان اور قطر کی ثالثی کو سراہا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں سعودی عرب کے برادر اور دوست ممالک سے ہونے والے امن مذاکرات کا بھی جائزہ۔ 28 فروری سے پہلے کی صورتحال کے مطابق آبنۂ ہرمز میں بحری جہاز رانی کی آزادی بحال کرنے پر زور۔ اجلاس میں پاکستان کے ساتھ پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس کے باہمی اعتراف کے معاہدے پر دستخط کا اختیار بھی تفویض۔ فیفا ورلڈ کپ میں فرانس اور سینیگال کی ٹیمیں مد مقابل۔ رات 3 بجے عراق اور ناروے کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ایونٹ میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا الجزائر کا سامنا کرے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے شروع ہوگا۔ ICC ویمن T20 ورلڈ کپ میں سری لنکا ویمن نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ ویمن کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا کی نیلاکشیکھا سلوا نے 54 رنز کی اننگز کھیلی۔ ICC ویمن T20 ورلڈ کپ کے میچز پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔